بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے تفعیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد سے باہر تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دو کتابیں تھیں، ایک دائیں ہاتھ میں اور دوسری بائیں ہاتھ میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کتابوں میں کیا درج ہے؟ فرمایا کہ جو دائیں ہاتھ میں ہے اس میں جنتیوں کے نام ہیں، اور بائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں تمام دوزخیوں کے نام ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم کو عبادت کی کیا ضرورت ہے اگر پہلے سے ہی ہمارے نام جنتیوں اور دوزخیوں میں لکھے جا چکے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کرو۔ سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صبح جب نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو سارے بھاگتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ عرض کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان سن کر ہمارے دل بے قرار ہو گئے اور ہم نہیں رہ سکے۔ فرمایا کہ یہی تقدیر ہے کہ جن کے نام جنتیوں میں ہیں وہ عبادت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، اور جو دوسری طرف جانے والے ہیں ان کے دل میں خدائی یاد کی رغبت ہی نہیں۔ الحمدللہ کہ آج کی مصروفیت دنیا میں بسنے والے ساری مصروفیتوں اور رنگینیوں کو چھوڑ کر خدا کی یاد کے لیے جمع ہوئے۔ پیسا فرمایا، الحمدللہ کہ آج کی مصروف دنیا میں بسنے والے ساری مصروفیتوں اور رنگینیوں کو چھوڑ کر خدا کی یاد کے لیے جمع ہوئے، اور تکلیف اور کلفتیں بھی بار بار آنے سے انہیں نہیں تھکا سکی۔ یہ خدا کا احسان ہے، کیونکہ یاد الہی عظیم نعمت ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم۔ اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ سارے جہانوں کا خالق اور بادشاہ انسان کو یاد کرے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی ایسی محفل کا دل میں شوق، توفیق اور سعادت حاصل ہو تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر یہ بوجھ معلوم ہو یا اس سعادت سے دنیاوی مصروفیت زیادہ معلوم ہو تو فوراً استغفار کرنی چاہیے کہ خدایا اس شکاوت سے بچا، میرے دل میں کیوں دنیا کی اہمیت زیادہ آئی ہے اور ایسی پاک محفل سے کیوں رغبت کم ہوئی ہے؟ اصل میں انسان سے کوئی غفلت ہوتی ہے یا کوئی قولاً فعلاً ایسی حرکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے خدا کی محبت کی نسبت دنیا کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، اور توبہ کرنے سے یہ اقصاء قلب اور انفعال قلب دور ہو جاتی ہے، اور وہی محبت شوق دوبارہ عود کر آتا ہے، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے اور کئی بار پیسا فرمایا میں بتا چکا ہوں کہ خدا انسان کی عبادت کا محتاج نہیں۔ جو عبادت یا نیکی انسان کرتا ہے اس میں اس کی اپنی بہتری ہوتی ہے، اگر نیکی کرے تو خدا اپنی محبت سے اور زیادہ نوازتا ہے، اگر انسان انحفال برتے تو خدا کی ناراضگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دل میں خدائی شوق ختم ہو کر دنیا کی محبت غالب ہو جاتی ہے۔ بہت عرصہ گزرا ہے کہ کوہوٹا شہر میں ہمارا ایک رشتہ دار قادیانی بن گیا۔ اس کا باپ نیک اور عالم فاضل تھا۔ وہ خفا ہوا اور اپنے لڑکے کو بہت سمجھایا، یہاں تک کہ بہت زدوکوب بھی کیا، مگر وہ باز نہ آیا۔ آخر اس شخص نے قادیان میں لکھا کہ میرا باپ مجھے بہت تنگ کرتا ہے
اور وہ عالم ہے۔ آپ کوئی عالم بھیجیں جو میرے باب کو سمجھائیں، اگر یہ مرزئی ہو جائے تو کوہوٹا سارا مرزئی ہو جائے گا۔ چنانچہ قادیان سے 4 قادیانی مولوی آئے اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے لڑکے کو اس لیے تکلیف دیتے ہیں کہ وہ مرزئی ہے، ہم آپ کو کلی طور پر صحیح بتانا چاہتے ہیں۔ وہ شخص بھی تیار ہوا کہ آؤ بحث کریں۔ مولویوں نے کہا کہ اب شام ہو گئی ہے، کل صبح بحث کریں گے، اب صرف اتنی دعا کرتے ہیں کہ اگر تم صحیح ہو تو ہم اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، اور اگر ہم صحیح ہیں تو تم مرزئی بن جاؤ گے۔ اس شخص نے ان کے ساتھ مل کر یہی دعا کی۔ صبح ہوئی تو سارے شہر کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب معلوم ہوا کہ راجہ صاحب قادیانی ہو گئے ہیں۔ اس نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد اس کا صندوق قادیان لے جا کر دفن کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ لوگ بہت حیران تھے اور وفد کی صورت میں کئی علماء کے پاس جا کر حالات بیان کیے۔ علماء نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے سامنے ایسا ہوا ہے، مگر انہوں نے یقین نہ کیا۔ آخر سب لوگ حضرت پیر صاحب یعنی میرے والد اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس راولپنڈی آئے اور سارا معاملہ بیان کیا اور وجہ پوچھی۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو صاف بات ہے، ضرور ایسا ہی ہوا ہے۔ دراصل بات یہ ہوئی کہ جب شام کو سب نے مل کر دعا کی کہ تو یہ شخص اس وقت مرتد ہو گیا۔ جب اس نے یہ الفاظ بولے کہ اگر یہ صحیح ہے تو میں اس کے مذہب میں ہو جاؤں، چونکہ اس نے اپنے مذہب پر شک کیا، اس کو یہ دعا کرنی چاہیے تھی، خدایا تیرے فضل سے میں تو صحیح دین پر ہوں، ان کو بھی راہ ہدایت عطا فرما۔ لیکن جب اس نے دین پر شک کیا تو اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا اور خدا نے اس مرض کو زیادہ کر دیا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، تم بھی ان کے ساتھ پھرتے رہو، تو وہ شدید مرض میں مبتلا ہو گیا۔ بات کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو بھی جمع ہوتے ہیں اور خدائی یاد کرتے ہیں تو اس میں ان کی ہی دینی اور دنیاوی بھلائی ہے، اس لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے، اور اگر غفلت ہو جائے تو خدا سے معافی مانگنی چاہیے کہ ضرور ہم سے ہی کوئی قصور ہوا ہے جو ہم اس نعمت سے محروم ہوئے ہیں، اور اب خدا کے نام کا ورد کر کے خدا کے نام کے وسیلہ سے خدا کی بارگاہ میں عرض کریں کہ دنیا میں بھی خدا اپنی یاد میں رکھے، اور جب مارے تو بھی اپنی یاد میں ہی مارے، اور قیامت میں جب اٹھائے تو بھی زبان پر اسی کا نام ہو۔ پیر صاحب فرمایا اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو، 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 صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو،
صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو 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 صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ